بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قراءت قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اس کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک مفسر نے اس کو واجب کہا ہے، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے؟ سنت ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ جب تو قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھ، یہ مطلب نہیں کہ پڑھ چکے تو پھر درمیان میں پڑھ۔ اذا قرأت القرآن اے اذا اردت القراءۃ، جب تو قراءت کا ارادہ کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ طلباء کرام خصوصاً اردو والے اس میں اکثر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ ترجمے پہ غور کرو۔ اعوذ باللہ، یہاں جس کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے، جس کی، اس پہ با داخل ہوتی ہے۔ کون سا حرف داخل ہوتا ہے؟ تو یہاں با کس پہ داخل؟ اعوذ، اسم اللہ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جس سے بچاؤ مانگا جاتا ہے، اس پہ من داخل ہوتا ہے۔ کیا داخل ہوتا ہے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ با کے معنی کا آتا ہے کی۔ با کا معنی اردو میں کیا کرتے ہیں؟ کی۔ من کا معنی سے۔ اب معنی کرو، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی۔ سمجھ آ گئی؟ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ مجھے مل جائے، کس کم بخت اور بدبخت سے؟ شیطان مردود سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پڑھنے میں یہ حکمت اور فوائد ہیں کہ انسان شیطانی وسوسوں سے اور شکوک اور شبہات سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان کا جو لفظ ہے شیطانہ، اس کا معنی ہوتا ہے سرکش۔ کیا؟ سرکش۔ اور یہ لفظ اس ابلیس کے علاوہ ہر سرکش پہ استعمال ہوتا ہے۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، آگے کیا لفظ ہے؟ شیاطین الانس والجن، ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں کن لوگوں میں سے؟
انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان. تو شیطان یہ سرکش انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. دوسری بات تسمیہ، اس کو بسم اللہ کو تسمیہ بھی کہتے ہیں، لفظ بسم اللہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہتے ہیں. کیا لفظ؟ بسملہ. قرآن کریم کا آغاز بھی اسی سے کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پہلی بات سمجھ لو کہ قرآن کریم کی 113 سورتوں کے شروع میں یہ آتا ہے. کتنی صورتوں میں؟ سوائے ایک سورت کے، سورت توبہ کے شروع میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ بات ہم وہاں پہنچ کے کریں گے. دوسری بحث کے فاتح سورت یہ بسم اللہ یہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں. احناف کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا سورہ نمل کا بھی جز ہے. آیت نمبر 30 سورہ نمل آیت نمبر، جہاں خط کا ذکر آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا. بلقیس کو خط پہنچا تو کیا پڑھا اس نے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جز ہے. نمبر 2، بسم اللہ اس آیت کے علاوہ بھی قرآن کا ایک حصہ، ایک آیت ہے. اس کو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے لایا گیا ہے. کس کے لیے؟ فصل کے لیے، دو سورتوں کے درمیان جدائی کے لیے. سورت الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورت فاتحہ کا جز ہے. یہ بسم اللہ سورت فاتحہ کا جز ہے اور ایک مستقل آیت ہے. تو وہ اس کو ملا کر 7 آیتیں پوری کرتے ہیں. جب وہ سورت فاتحہ کا جز کہتے ہیں تو ان کے نزدیک یہی وجہ ہے، جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. فاتحہ کا جز صرف آغاز، برکت، ابتدا کے لیے رکھا گیا ہے، جس طرح باقی صورتوں کے شروع میں جز نہیں ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں فاتحہ کی فضیلت نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ اس میں ذکر نہیں کرتے. معنی بسم اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نہیں، ابھی یہ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا؟ صرف اس کو سمجھو پھر مرضی لکھو. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. لفظ شروع میں نے پہلے لگایا، یہ تب ہے کہ با جارہ ہے. کیا ہے؟ اور اسم مجرور ہے. جار مجرور کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. تو متعلق کیا ہے؟ اشرعُ، ابتدئ، شروع کرتا ہوں میں، آغاز کرتا ہوں میں، ابتدا کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. اور بعض فرماتے ہیں یہ متعلق بعد میں نکالو. جار مجرور کا متعلق کیا کرو؟ جس طرح پہلے ہوتا ہے اس طرح بعد میں بھی ہوتا ہے.
تو وہ بعد میں رکھتے ہیں تو معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو شروع بعد میں ہو گیا اور لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ آپ کو اردو تراجم میں یہ دونوں لفظ کئی میں ہوگا شروع اللہ کے نام سے اور کئیوں میں ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اچھا، یہ تو تب ہے جب یہ مصاحبت کی ابتدائیہ ہو۔ ہمارے شیوخ فرماتے ہیں کہ یہ با استعانت کی ہے۔ کس کی ہے؟ استعانت کا معنی آپ کہیں گے یہ با کیا ہے؟ با لغت عربی گرامر میں 17 معنوں کے لیے آتا ہے۔ کتنے معنوں کے لیے؟ 17 معنوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں با استعانت کے لیے ہے۔ جب یہ با استعانت کی ہے تو اب استعانت والا معنی ذرا سنیے، مزہ آ جائے گا۔ یہ معنی ہمارے شیوخ بھی ذکر کرتے ہیں اور دیگر کئی علماء بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو استعانت کا معنی ہوتا ہے میں مدد حاصل کرتا ہوں۔ کیا حاصل کرتا ہوں؟ مدد، استمداد، مدد طلب کرنا۔ تو علامہ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں، کہتے ہیں با استعانت کی ہے اور معنی یوں ہے میں شروع کرتا ہوں اس کلام اللہ کو اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے۔ میں شروع کرتا ہوں کلام اللہ کو اللہ کے نام کی مدد چاہتے ہوئے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر میری ابتدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کس کی ہے؟ استعانت کی ہے۔ یہ تو انہوں نے کیا ہے نا۔ اب ایک معنی کیا ہے علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر بھی ہے، اس کا نام ہے معارف القرآن۔ اور علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ یہ میرے استادوں کے استاد ہیں۔ میں نے جن سے احادیث پڑھی بخاری مسلم صحاح ستہ، انہوں نے علامہ ادریس کاندیلوی سے پڑھی ہے۔ ان کی تفسیر بھی معارف القرآن ہے۔ ایک تفسیر ہے معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، یہ دوسری ہے۔ وہ معنی کرتے ہیں علامہ ادریس کاندیلوی، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام نامی اور اسم گرامی کی اعانت اور امداد سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام نامی اور اسم گرامی کی اعانت اور امداد سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، تو اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کا تذکرہ بھی میں نے اختصار کے ساتھ کر دیا ہے۔ اتنا اہم مسئلہ آپ یقین کریں، ہمارے کتنے ہی مسلمان کہلوانے کے باوجود ہم اپنے آپ کو ہم کاموں کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کرتے، لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر کار خیر کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ بسم اللہ سے کرتے تھے، اور شروع دائیں طرف سے کرتے تھے۔ دائیں طرف، دائیں جانب، دایاں ہاتھ، اور اسی طرح اللہ کے نام سے۔ اور قرآن ہمیں کہتا بھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگر آپ پڑھتے بھی ہیں تو کس کے نام سے پڑھیں؟ آپ کی ابتدا اور آغاز رب کے نام سے ہونی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ، پہلے اصولی ایک بحث سمجھ لو کہ ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم 5 باتیں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جب بھی ہم کوئی سورت ذکر کرتے ہیں تو اس کے شروع میں کتنی باتیں ذکر کرتے ہیں؟ 5 باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟
سب سے پہلے کہ اس سورت کا مکی مدنی ہونا، سورت کا نام، ٹھیک ہے جی۔ سورت کا مکی مدنی ہونا، ترتیب نزولی اور مصحفی، یہ پہلے نمبر پر، یہ سب دیکھ لو۔ سورت کا مکی مدنی ہونا، نزولی اور مصحفی ترتیب، کہ یہ سورت نازل ہونے میں کتنا نمبر ہے اس کا، اور مصحف میں اس کا کتنا نمبر ہے۔ نمبر 2، ما سبقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، ربط السورہ، ما قبل سورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے۔ نمبر 3، امتیازات سورت، یہ سورت کون سی باتوں میں دیگر سورتوں سے نمایاں اور ممتاز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، امتیازات سورت۔ نمبر 4، مقصد السورہ، سورت کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 5، تقسیم السورۃ الی مضامینہا، یہ سورت اپنے مضامین کی طرف تقسیم ہے، کتنے حصوں میں، ٹھیک ہے جی۔ کتنی باتیں، نمبر 1، سورت مکی مدنی، ترتیب مصحفی اور ترتیب نزولی میں کتنا نمبر، اور نمبر 2، ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، نمبر 3، امتیازات کیا ہیں، نمبر 4، مقصد سورت کا کیا ہے، نمبر 5، تقسیم السورۃ الی مضامینہا، سورت کی تقسیم کیا، یہ سورت کتنے حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 باتیں ہر سورت کے شروع میں ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن فاتحہ میں ما قبل تو سورت ہے نہیں، تو اس کے ما قبل کے ساتھ ربط کیا ذکر کریں گے، تو یہاں ہم باتیں 5 ہی کریں گے، لیکن ما سبقہ سورت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ما قبل سے ربط کے بجائے اس کی وجوہ تقدیم بیان کریں گے، کہ اس کو پورے قرآن میں 114 سورتوں میں پہلا نمبر کیوں ملا ہے، اس کو کہتے ہیں وجوہ تقدیم، کہ اس کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا گیا اور 113 سورتیں اس کے بعد کیوں رکھی گئی، وجوہ تقدیم۔ سورۃ الفاتحہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 5واں، کتنا نمبر ہے، 5واں۔ سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی ہے، کہ سورت کے بعد، سورہ مدثر کے بعد، اور مصحف میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ پہلی بات یہاں، دوسری بات یہ سمجھیں، سورۃ الفاتحہ کے نام، اسماء سورۃ الفاتحہ، اس سورت کے کئی نام ہیں، تقریباً 50 کے لگ بھگ نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، کتنے، 50 کے لگ بھگ نام اس سورۃ الفاتحہ کے ذکر کیے ہیں۔ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کثرت اسماء یہ دلالت کرتا ہے اس کے کمالات اور اس کی عظمت اور شرافت پہ۔ اس کا ایک نام جو مشہور ہے وہ ہے الفاتحہ، کیا، الفاتحہ، یا فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔
فاتحہ اور الفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں اس کو فاتحۃ الکتاب؟ فاتحہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ چونکہ قرآن کریم بندہ شروع کرتا ہے تو افتتاح کس سے ہوتا ہے؟ فاتحہ سے۔ آغاز کس سے کیا جاتا ہے؟ فاتحہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا نام، یہ پھر آگے مفسرین نے اپنے ذوق کے مطابق کہا فاتحہ کھولنے والی، قرآن کھولنے والی، آپ کی زبان رب کی تعریف میں کھولنے والی، آپ کے دل و دماغ کو کھولنے والی، ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر مضامین قرآن کھولنے والی۔ یہ پھر آپ جو ذکر کرتے رہے، میں نے صرف آپ کو ایک اشارہ دے دیا ہے۔ دوسرا نام، اس کا نام ہے سورۃ الشفاء۔ کیا نام؟ اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ سورۃ الشفاء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فاتحہ روحانی اور جسمانی دونوں امراض کے لیے علاج ہے۔ جسمانی امراض کے لیے شفا ہونا تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفاتحۃ شفاء لکل داء، کہ فاتحہ ہر بیماری کا کیا ہے؟ علاج ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی، تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے کھانا وغیرہ مانگا، لیکن انہوں نے دیا شیا، مشرک کافر لوگ تھے۔ اچانک ان میں سے رات کو کسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا۔ اب جب سانپ نے اس کو ڈسا تو بلبلا رہا ہے، چلا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے کہا تم میں سے ہے کوئی دم کرنے والا؟ تو ایک صحابی رسول نے کہا دم کرتا ہوں۔ کیا کھانا تو تم نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا، مہمان نوازی نہیں کی، دم میں کیا کر دیتا ہوں؟ کر دیتا ہوں۔ دم کیا، جو ہی دم ڈالا اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے 30 بکریاں دے دی۔ کتنی؟ 30 بکریاں دے دی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اب یہ لے کے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ سارا واقعہ پھر انشاءاللہ دوسرے مقام پہ ذکر کروں گا۔ تعویذ گروں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنا سارا کاروبار بنا لیا کہ دیکھو انہوں نے بکریاں لی ہیں کہ نہیں لی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دم کیا تھا۔ تعویذ پہلی بات تو یہ ہے، دم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے اس لیے لیا کہ انہوں نے، وہ پہلے کافر تھے، یہ بطور غنیمت کے لیا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وہ کافر اور دشمن تھے، تبھی تو مہمان نوازی سے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، اور رویہ ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ اور اس کی دلیل کہ یہ بطور غنیمت ہے، یہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بکریوں میں میرا بھی حصہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا ان بکریوں میں کیا کرو؟ میرا بھی حصہ کرو۔ تو اگر یہ صرف مطلب ہے کہ تعویذ اور دم کی اجرت ہی تھی تو پھر تو نبی علیہ السلام اس میں کیوں حصہ مانگ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو دم تو انہوں نے ڈالا ہے۔ تو سورۃ الشفاء، اور دوسری وجہ اس کو شفا کہنے کی، روحانی بیماریوں کا علاج ہے کہ اللہ کی توحید ہے اس میں۔ کیا ہے؟ اور قربان جاؤں میں اپنے شیخ کے والد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں سورۃ الشفاء اس لیے بھی کہتے ہیں کہ خود اس سورت میں بیماری کا بھی ذکر ہے اور اس کے علاج کا بھی ذکر ہے۔ کیا کہنے بھائی، اس سورت میں کس کا ذکر ہے؟ بیماری کا بھی ذکر ہے اور اس کا علاج بھی ہے۔ بیماری کیا ہے؟ غضب اور ضلالت۔ کیا؟ غضب اور ضلالت۔ اور علاج کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
تو سورۃ الشفا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری وجہ، دوسرا نام اس کا، تیسرا، اس کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ کیا نام ہے؟ ام الکتاب۔ ام عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں۔ اور اصل کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں۔ جو ساری چیزوں کو جمع کرتی ہو اس کو بھی ام کہتے ہیں۔ دماغ جس پردے میں ہے، دماغ کے اس پردے کو ام الرأس کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دماغ کو جمع کیے ہوئے ہے، اسے بکھرنے نہیں دیتا۔ اور جھنڈا جو ہوتا ہے لشکر کا، اس کو ام الجیش کہتے ہیں۔ لشکر کا جھنڈا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام الجیش۔ ام الجیش اس لیے کہتے ہیں کہ پورا لشکر اس کے نیچے جمع ہوتا ہے۔ اور فاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ نے پورے قرآن کے مضامین کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ فاتحہ نے مضامین قرآن کو اپنے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ جمع کیا ہوا ہے۔ اور وجوہ تقدیم میں بھی انشاءاللہ میں یہ ذکر کروں گا کہ فاتحہ کو پہلے نمبر پہ ذکر کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، پورے کتاب کا خلاصہ نچوڑ اس میں ہے۔ تو پہلے خلاصہ، پھر اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے، اجمال، اور پھر اجمال فاتحہ ہے اور تفصیل پورا قرآن ہے۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے السبع المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ سبع، 7 کو کہتے ہیں مثانی، دہرائی جانے والی۔ اللہ، سورہ حجر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں، چونکہ اس سورت کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبع المثانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سبع المثانی کہا ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا یہی سبع المثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ کون سی سورت؟ تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ، جس میں کس کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو بندہ جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلے یہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت کی چیز اس کے پاس ہوگی، ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس سے کوئی مانگتا ہے؟ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ہے، اس کے بعد اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو آپ کے پاس یہ ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی کمزوری اور جو مجبوری ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہے۔ وہ پیش کرنے کے بعد پھر اپنی ضرورت مانگتا ہے، اپنی تواضع پیش کرتا ہے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاؤ بھائی دے دو، دے گا کہ بھائی جاؤ دفع ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ تو اس میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے آپ کو۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت، صفات کارسازی، اللہ کی شایع نشان تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن،
بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پہلے رب کی بڑائی، عظمت، شان، تعریف بیان کی، پھر اپنی کمزوری اور عاجزی بیان کی کہ ربا میری عاجزیاں تیرے آگے، میری تواضع ذلت اور انکساری تیرے آگے۔ پھر کہتا ہے ایاک نستعین میں تیری ہی مدد پہ چلتا ہوں، تجھ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ جب اپنی حد درجہ عاجزی ذکر کی تو اب مانگ رہا ہے کام کی چیز۔ وہ کام کی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے، صراط مستقیم کا مطالبہ۔ اور اس کو تعلیم المسئلہ کہا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہا کہ بندہ چونکہ لالچی ہے اور زیادہ سمجھدار نہیں ہے، تو اب اس کو مانگنے کا کیا دیا جائے تو مولوی کہے گا حلوہ آ جائے، کوئی دوسرا کہے گا یہ آ جائے، تیسرا کہے گا، سیاسی کہتا ہے مجھے کرسی مل جائے۔ تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ نہیں، یہ حقیر چیزیں مجھ سے مطالبہ کرتا ہے اس مقام پہ، یہ نہیں کہ یہ مجھ سے نہ مانگ، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اس وقت اگر مجھ سے مانگنا ہے تو خود بتا دیا کہ مجھ سے ہدایت کا مطالبہ کر، تعلیم المسئلہ۔ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو کیا مانگ؟ جس طرح نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں، میرا پیغمبر سورہ نساء آیت نمبر 113 میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ادھر یہ کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرا پیغمبر مجھ سے اگر مانگنا ہے تو اس وقت بھی کیا مانگ؟ علم مانگ، علم مانگ۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کائنات کے سب سے بڑے عالم، علماء کے عالم، سب سے اعلم الناس کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرو؟ علم کا۔ اور ادھر دو ٹیکے سیکھ کے تو بندہ آتا ہے ماں سارا کچھ پتہ ہے، ایسا ہی ہے۔ دو لفظ سیکھنے کے بعد کہتے ہیں ماں تو پتہ دو ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ نہیں۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو فرمائے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورت کا نام ہے، چوتھا نام ہے اس کا اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ کیا؟ تو مضامین قرآن کے لیے گویا فاتحہ بنیاد ہے، اور پورے قرآن کی جو عمارت ہے مضامین کی وہ اس کی بنیادوں پہ قائم ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الکنز ہے، خزانہ۔ کون سی سورت؟ خزانہ۔ اور بھی کئی نام ہیں، میں نے چند آپ کو ذکر کر دیے، اگلی باس پڑھتے ہیں۔ فاتحہ کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ وجوہ تقدیم، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن فاتحہ ام القرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی شروع میں فاتحہ کو اس لیے رکھا، مقدم کیا کہ یہ ام القرآن ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن جن علوم پر مشتمل ہیں اور ادیان جن علوم پر قائم ہیں، قرآن جن علوم پر مشتمل ہے، ادیان جن علوم پر قائم ہے، وہ چار ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ نمبر ایک علم الاصول۔ کیا؟ یہ وہ علم ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء کی معرفت، انبیاء کی معرفت، معاد قیامت کو جی اٹھنا،
یہ سارا اس میں آ گیا ہے۔ فاتحہ میں اس کا بیان ہے۔ نمبر 2 علم العبادات، دوسرا علم کیا ہے؟ علم العبادات۔ تو عبادات کا سارا علم ایاک نعبد میں آ گیا ہے۔ نمبر 3 علم السلوک، مراد سے نفس کو شرعی آداب اور اللہ کی تابعداری پر آمادہ کرنا، یہ سارا علم آ گیا ایاک نستعین میں، علم السلوک۔ نمبر 4 ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم دونوں میں، اچھا جو پچھلے سال آئے ہیں طلباء تو وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 4 علم القصص، کیا؟ اور قصص سابقہ انبیاء کی تاریخ، تو قرآن نے ان کی تاریخ ذکر کی ہے۔ یہ فاتحہ میں وہ کہاں اشارہ ہے اس کی طرف فاتحہ میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ سارے اس میں آ گئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ تقدیم میں دوسری وجہ کہ قرآن میں جملہ علوم 10 ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جملہ علوم قرآن وہ 10 ہیں۔ 10 میں نمبر 1، اور وہ یہ 10 کے 10 میں کہتے ہیں فاتحہ میں 8 ہیں، 2 نہیں ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں 10 علوم ہیں قرآن کے اور فاتحہ میں 8 ہیں، 2 نہیں۔ تو اکثر حصہ فاتحہ میں ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں اور قرآن میں مقدم رکھا ہے اس کو۔ پہلا علم ہے ذات خداوندی، دوسرا علم ہے صفات خداوندی، تیسرا علم ہے افعال خداوندی، چوتھا ہے معاد کا علم، قیامت کو جی اٹھنا۔ نمبر 5 تزکیہ نفس، برائیوں سے پاکیزہ زندگی، نفس کو پاک کرنا اندر اور باہر سے۔ نمبر 6 تحلیہ، اچھے صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا۔ نمبر 7 دوستوں پر انعام کا علم۔ نمبر 8 دشمنوں پر غضب کا علم۔ یہ 8 علم فاتحہ میں ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں۔ تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ کون کون سے؟ وہ کہتے ہیں 2 علوم، علم الفقہ اور علم الکلام، یہ فاتحہ میں نہیں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی لا ینسیٰ، پاک ذات اللہ کی ہے جس کو کبھی بھول نہیں ہے۔ امام غزالی بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا تدبر کرتے تو علم الکلام اور علم الفقہ بھی فاتحہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں علم فقہ کیا چیز ہے؟ علم فقہ ہے طہارت، عبادات، فقہ میں یہ ساری چیزیں، تو ایاک نعبد میں تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ علم فقہ ساری لپیٹ کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جی صوم، صلاۃ، طہارت، سب چیزیں ایاک نعبد میں آ گئی۔ اور علم کلام تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی اس میں آ گیا۔ یہ کیسے آ گیا ذرا دیکھیے، ایاک نستعین، کس میں؟ ایاک نستعین میں، کہ استعانت اللہ سے مانگی جاتی، کیوں؟ وہ الہ ہے، حاجت روا ہے۔ اور جب یہی علم الکلام کا موضوع ہے، علم کلام میں یہی عقائد بیان ہوتے ہیں۔
اللہ، تیسری وجہ تقدیم، کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں۔ پورے قرآن کی آیات علمی، عملی، پورے قرآن کی آیات کتنی قسم پر ہیں؟ علمی اور عملی۔ کچھ آیات کا تعلق علم کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ نہیں، یعنی ان آیات کو جاننا، سمجھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، علم ضروری ہے اس پر۔ اور کچھ آیات ہیں عملی کہ اس کے اوپر کیا کرنا ضروری ہے؟ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور قربان فاتحہ میں یہ دونوں موجود ہیں، فاتحہ میں دونوں موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ عمل علمی ہے۔ کیا ہے؟ اب الحمدللہ رب العالمین، اس کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا علم کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ رحمان، رحیم، مالک، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقائد ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ولا الضالین، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ ہے۔ تو دونوں فاتحہ میں ہیں، اس لیے اس کو مقدم کر دیا۔ اور اب ایک آخر میں سند المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی سنیے ذرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے 4 حصے ہیں، مضامین کے اعتبار سے قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورہ مائدہ کے آخر تک۔ اس میں 5 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ کون سی؟ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، 5 صورتیں ہیں اس۔ اور قرآن کے 4 حصے ہیں، اور کمال کی بات ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ سے مائدہ کے آخر تک۔ اس میں اہم ترین مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خالقیت کا بیان ہے قرآن کے اس حصے میں۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے شروع ہوتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام سے، اور سورہ انعام کا آغاز بھی کس لفظ سے ہے؟ الحمدللہ سے۔ اس میں زیادہ تر بیان ہے، اور اس میں 12 صورتیں ہیں۔ سورہ انعام سے سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک کتنی صورتیں ہیں؟ 12 صورتیں۔ ان 12 صورتوں میں مرکزی مضمون یہ ہے مربی لکل شیء هو اللہ، کہ رب اللہ ہے، سب کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ مخلوقات کی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ کتنے حصے ہو گئے؟ تیسرا حصہ وہ شروع ہوتا ہے سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک، سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک، یعنی سورۃ احزاب کے آخر تک، ٹھیک ہے نا؟ سبا سے پھر اگلا، جی احزاب کے آخر تک۔ اس میں 16 صورتیں ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ جی کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ مبارک فی کل شیء
هو اللہ، ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والا۔ اور چوتھا حصہ سبا سے آخر سورہ والناس تک، اس میں بیان یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور قیامت برحق ہے، اور وہ ایسا مالک ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی زبردستی شفاعت نہیں کر سکتا۔ نفی شفاعت قہریہ کا بیان بھی ہے، چونکہ قیامت کا ذکر ہے نا، تو قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین میں اس کی طرف اشارہ ہے اللہ۔ تو یہ چار حصے جو قرآن کے ہیں، چاروں کے چار کے مضامین کس میں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اللہ، الحمدللہ پہلے حصے کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ الحمد اور لفظ اللہ، اس میں اللہ سے مراد وصف مشہورہ خالق ہونا ہے، تو الحمدللہ کا معنی ہے ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق ہے ہر چیز کا۔ تو پہلے حصے کی طرف اشارہ، رب العالمین دوسرے حصے کی طرف قرآن کے اشارہ کہ ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کی تربیت اللہ کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم میں تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ مالک یوم الدین میں قرآن کے چوتھے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ کس میں آ گیا؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ اب ایک تقریر سنو فاتحہ کی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ چار دعووں پر مشتمل ہے، چار مقاصد پر۔ کتنے؟ اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، روز آخرت۔ یہ چاروں مضامین کس میں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ اسی طرح یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کا ہر آیت اس کی دیکھیں گے توحید پہ دلالت ہے، ہر آیت، اور ہر آیت اس کی رسالت پہ دلالت کرتی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو رب کی تعریفیں ہمیں معلوم نہیں تھی، رب معلوم نہیں تھا، پیغمبر نے بتایا ہے، رسالت کا بیان۔ رحمان الرحیم، ٹھیک ہے، ہمیں رحمان رحیم کی پہچان پیغمبر نے کروائی۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن، اس کی تیاری، اس کے اوپر ایمان، یہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس طریقے پر کرنی ہے، یہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ تو یہ بھی رسالت پہ، مدد کیسے مانگنی ہے اللہ سے، یہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا پہلا مصداق انبیاء ہیں، پیغمبر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو ہر آیت ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ شان رسالت، اثبات رسالت، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر آیت اگر اس پہ غور کرو تو صداقت الکتاب بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور غور کرو تو ایمان بالآخرت بھی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کریم کھولو ذرا، سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا دعویٰ ہے صفات الوہیت خاص ہیں اللہ ہی کے لیے، یہ سورت کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔
اور اس دعوے پر 5 دلائل ذکر کیے ہیں. کتنے؟ 5 دلائل. میں پڑھتا ہوں دعویٰ کیسے ہے. دعویٰ یہ ہے صفات الوہیت اللہ کے لیے. یہ دعویٰ کدھر ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ تمام صفات الوہیت خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. پہلی دلیل اس لیے کہ وہ اللہ ہے. یہ انداز علامہ نیلوی شاہ صاحب کا ہے. پہلی دلیل کہ وہ اللہ ہے. اور یہ دعویٰ اور دلیل ساتھ ہیں. اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں قضیہ فطریہ قیاسھا معہا. قضیہ فطریہ قیاسھا، ایسا قضیہ کہ اس کا قیاس، ایسا دعویٰ کہ اس کی دلیل اس کے ساتھ ہے. تو اب اس کو یوں پڑھو بیان کرو گے. صفات الوہیت خاص ہیں اللہ کے لیے. دلیل اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اس لیے کہ وہ. دوسری دلیل رب العالمین کہ وہ رب ہے تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا. یہ عالمین کی تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی، ٹھیک ہے نا. ابھی صرف میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. اور تیسری دلیل الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے. چوتھی دلیل الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. پانچویں دلیل مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. تو سورۃ فاتحہ کا دعویٰ کیا ہے؟ زور سے بولو. صفات الوہیت خاص ہیں کس کے لیے؟ پہلی دلیل کہ وہ. دوسری دلیل رب العالمین ہے. تیسری دلیل رحمان ہے. چوتھی اور پانچویں دلیل مالک ہے روز جزا کا. ان 5 دلائل کا ثمرہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. نستعین کی طرف نہیں جانا ابھی. ان 5 دلائل کا ثمرہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. جب صفات الوہیت اس کے لیے ہیں، رب وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، مالک وہ ہے، تو ثمرہ یہ نکلے گا کہ عبادت بھی اسی کی کریں گے. اچھا ثمرہ دلائل کی تفصیل کیا ہے؟ ثمرے کی تفصیل کیا ہے؟ ایاک نستعین. ایاک نعبد یہ واو تفسیریہ ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھی سے مدد مانگتے ہیں. او میرا دوست، یہ واو عاطفہ کوئی ذکر کرتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں یہ واو عاطفہ برائے کس کے لیے ہے؟ تفسیر کے لیے ہے. تو نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ سے مدد مانگنا عبادت ہے. کیا ہے؟ اللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ دعویٰ، دلائل، ثمرہ دلائل، تفصیل ثمرہ، اور آگے کہ جو اس کے منکر ہیں ان کے راستے سے ہمیں بچا. جو اس دعوے کو مانتے ہیں ان کے راستے پہ چلا. وہ کون ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. علامہ نیلوی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ اہدنا الصراط المستقیم جو الصراط پہ الف لام ہے نا، یہ الف لام عہدی ہے، اور اس سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ ہے. اللہ یہ جو پیچھے ہم نے کہا تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ ہمیں چلا دے. اس پہ ہمیں کیا کر دے؟ چلا دے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل ہے. کن کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے. اب انعام یافتہ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یعنی انعام یافتہ وہ ہیں جن پہ غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، یہ اس کی صفت بناؤ۔ یہ معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی کرنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ یہاں ایک مناظرہ ہوا تھا، کراچی کا ایک مفتی ہے، ایک شخص کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا، اس کا نام ہے شیخ محمد شیخ، پتہ نہیں کوئی منکر حدیث ہے، ہاں تو بڑا گمراہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی فاتحہ میں جو ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یہ تو یہودیوں کا راستہ مانگتے ہیں ہم، بنی اسرائیل کا، کہ تم کہتے ہو اللہ صراط انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے، تو انعام یافتہ لوگ سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ میں کہتے ہو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو انعام تو اللہ نے بنی اسرائیلیوں پر کیا ہے، تو فاتحہ میں تم کس کا راستہ مانگ رہے ہو؟ جب فنڈنگ ملتی ہے نا تو پھر ایسے ہی اگلتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی تو سمجھا ہی نہیں، ہم نے فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے، لیکن انعام یافتہ کی تفصیل بھی کی گئی ہے کہ کون سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم نے مانگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ انعام یافتہ جن پہ غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تم جن کے انعام یافتہ کا ذکر کرتے ہو ان پہ انعام تو ہوا، لیکن ساتھ فرمایا فباؤوا بغضب علی، ان پہ غضب بھی ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان پہ غضب بھی ہوا۔ تو ایک معنی یہ خلاصہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا ذکر کر دیا۔ دوہراؤ، سورہ فاتحہ دعویٰ کیا ہے؟ صفات الوہیت کس کے لیے ہیں؟ اس پہ پہلی دلیل کہ وہ اللہ ہے، دوسری دلیل، تیسری دلیل رحمان ہے، چوتھی، پانچویں ثمرہ کیا ہے دلائل کا؟ ایاک نعبد، تفصیل کیا ہے؟ ایاک نستعین۔ اچھا، اور اسی راستے کی کیا مانگتے ہو؟ اسی پہ چلنے کی دعا مانگتے ہو، اسی راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہو کہ یہ راستہ کن کا ہے؟ کون چلے ہیں ان پہ؟ انعام یافتہ چلیں، اور انعام یافتہ کون ہیں؟ جن پہ غضب بھی نہیں ہوا اور جو گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ جن پہ غضب ہو جائے وہ انعام یافتہ نہیں ہوتے، جو ضالین گمراہ ہو جائیں وہ انعام یافتہ نہیں رہتے۔ اچھا، علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں 10 چیزوں کا بیان ہے۔ سورۃ فاتحہ میں 10 چیزوں کا بیان ہے، 5 کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، 5 کا اللہ کے ساتھ ہے۔ کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ 5 کا اللہ کے ساتھ، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔ الحمدللہ الوہیت ہے کہ نہیں؟ الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، اور یہ اللہ کے لیے۔ بندے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ بھی 5 ہیں۔ کیا؟ عبادت، کیا؟ عبادت، طلب استعانت، عبادت، طلب استعانت اور طلب استقامت۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور نمبر 4 مغضوب علیہم سے پناہ اور ضالین سے پناہ۔ 3 اور 2 5۔ یا اس کو وہ یوں بھی بیان کرتے ہیں، عبادت، استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت اور طلب نعمت۔ 5 ہو گئے، ٹھیک ہو گئے؟ تو 5 اور 5 10۔ سورۃ فاتحہ کو اس لیے مقدم کیا، اور یہ میں نے مختصر اس کا خلاصہ بیان کیا، باقی تفصیل انشاءاللہ العزیز اس کی ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کی وضاحت اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔